رہا ہے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھنے سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ بس مریدوں کے گھر جانا ہے، ناز و نعم کا کھانا کھانا ہے، اس کے نذرانے لینا ہے، اپنی بیٹی کو جنس ٹی شرٹ پہنوا کے امریکہ میں پڑھانا ہے۔ جو اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا؟ جو اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا؟ اس میں پیر کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو مریدوں کا نذرانہ لے اور اپنی بیٹی کے داڑھی منڈوا کے کالج میں بھیجے، اپنی بیٹی کو جنس ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں بھیجے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جسے مرید دیکھے تو خدا یاد آ جائے، پیر کو دیکھے تو مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پیر وہ نہیں جو گٹکا خور ہو، پیر وہ نہیں جو سگریٹ پینے والا ہو، پیر وہ ہو جو تلاوت کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، نفل پڑھنے والا ہو، چانس پڑھنے والا ہو، جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے۔ بہت سارے پیروں کو ان کا مرید سگریٹ دیتا ہے تحفہ، چونکہ پیر کو سگریٹ پسند ہے۔ بہت سارے پیر کو مرید ان کا گٹکا دیتا ہے، میرے پیر کو رجنی گندھا پسند ہے۔ مگر میں نے ان پیروں کے بیچ میں دیکھا ایک ایسا پیر جو پیر کتابیں پڑھتا تھا، جو پیر تسبیح پڑھتا تھا، جو پیر درس بخاری دیتا تھا، جو پیر امر بالمعروف کرتا تھا، کبھی سگریٹ پیتا نہیں دیکھا، کبھی گٹکا کھاتا نہیں دیکھا، کبھی اس کو دنیا داری میں نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ڈکیتوں کی جھرمٹ میں نہیں، اس کو اللہ کے نیک بندوں کی جھرمٹ میں دیکھا، عالموں کی محفل میں دیکھا، مفتیان کرام کے ہجوم میں دیکھا، ہمیشہ کتاب پڑھتا دیکھا۔ امریکہ کی وادی میں ہے امر بالمعروف، اپنے گھر میں ہے درس بخاری، بہار کے جنگل میں ہے مریدوں کو جنت کا راستہ دکھانا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جسے دنیا 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا کا اظہری تاج الشریعہ کے نام سے پکارتی ہے۔ مرشد وہ جسے بتانا پسند ہو، مرشد وہ جسے سرکار کی سنت پہ چلنے کا جذبہ ہو، مرشد وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سگریٹ پینے والا، گٹکا کھانے والا، 24 گھنٹے گنڈا ممالک کے بیچ میں رہنے والا، 24 گھنٹے صاحب رجنی گندھا بدلنے والا، 100 سگریٹ پینے والا، اسی لیے تو جیسا پیر ویسا مرید، یہ اس کو گٹکا تحفہ دیتا ہے۔ لیکن جو پیر خدا والا ہو، نماز والا ہو، اس کو مرید رجنی گندھا نہیں دیتا ہے، اس کو مرید مصلی پیش کرتا ہے، اس کو تسبیح پیش کرتا ہے، کتابوں کا ہدیہ دیتا ہے۔ مرید وہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے۔ یہ برہمن واد نہیں ہے اسلام میں کہ برہمن کا بیٹا برہمن بنے گا، پنڈت کرے پنڈت بنے گا، یہاں نہیں۔ یہاں گجرات کے دیہاتی کا بیٹا اگر وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ عالم باعمل ہے، تو اگر کوئی سید زادہ گورا نارا جاہل ہو، وہ بیرسٹر ہو، لائر ہو، وہ اپنی پیچھے نماز پڑھے گا۔ اور گجرات کے دیہات کے کالے گھرانے کا بچہ اگر وہ قرآن حدیث پڑھنے والا عالم باعمل ہے تو جمعہ کے دن ممبر پہ وہی بیٹھے گا، وہی خطاب کرے گا، وہی نماز پڑھائے گا۔ یہاں برہمن واد نہیں چلتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا علم پڑھے گا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے گا، ان کے دین کی خدمت کرے گا، وہی قائد ہوگا، وہی امام ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ لا عیش الا عیش الاخرہ۔ ہاں سید صاحب ہیں، چھوڑو، سید صاحب ہیں، سید صاحب کا ہاتھ چومیں گے، سید صاحب کا پاؤں چوم لیں گے، سید صاحب کی پیشانی چوم لیں گے، سید صاحب کو 1 لاکھ روپے نذرانے دے دیں گے، سید صاحب کو اونچی کرسی پر بیٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس کے بدن میں میرے مصطفیٰ کا بلڈ ہے، احترام بلڈ کا، احترام بلڈ کا۔ لیکن سید صاحب بولے میرے ساتھ مل کر کے سنیما دیکھو، نہیں بات مانی جائے گی۔ سید صاحب بولے میرے ساتھ مل کے آؤ نائی کے گھر میں داڑھی مونڈیں گے، نہیں مانی جائے گی۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، یا حضور نے فرمایا ہے۔ مگر ماں اگر کہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو، میرے پاس رہو، فرض نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی اسلام ہے، یہی قرآن کا درس ہے، یہی میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو دیکھنے کے بعد اسی ہندوستان کے ایک پڑھی لکھی دانشور، یہ رام گیری جیسا آدمی کیا جانے اسلام کیا ہے، جس کو تو صاحب اپنے اندھ بھکتوں کے بیچ میں رہنا ہے، اسلام کے خلاف 2 4 جملے
بولے بولنا ہے اور اندھ بھکتوں کی روٹی کھانا ہے، پیٹ پالنا ہے. وہ نہ کوئی ہنر تو جانتا نہیں ہے، گھنٹی بجانا ہے، اسلام کو گالی دینا ہے، اپنے اندھ بھکتوں کے بیچ کا ہیرو بن جانا ہے. اور وہ اس کو کوئی کار گفٹ کرتا ہے، کوئی پیسے گفٹ کرتا ہے تو بس اسی میں وہ مست رہتا ہے. وہ کیا جانے اسلام کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے. چلو تم گالی بکو اسلام کو اور 2 روٹی کھا کے مر جاؤ، مگر تم اسلام کو نہیں پہچان پاؤ گے. جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تم نہیں ہو، وہ دیکھو اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ 2-4 لوگوں نے جو ہندوستان کا ماحول خراب کیا ہے، زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل ہے، یہ پاگل ہے. ہر پاگل کی بات کا جواب نہیں ہوتا ہے. راستہ چل دے کوئی پاگل ہم کو گالی دے تو ہم اپنی عزت کو بچا کر کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، ہم اس کی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ 2-4 پاگل اس کی بات کا جواب نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی رائٹر بولے گا، میرا رائٹر جواب دے گا. اس کا کوئی خطیب بولے گا، میرا خطیب جواب دے گا. اس لیے ہم ان پاگلوں کو ہائی لائٹ کرنے کے پکش میں نہیں ہے کہ وہ پاگل گالی دے اور ہم تھانے کا گھیراؤ کر لیں، پولیس والے کو پتھر مار دیں. نہیں، وہ پولیس والا کیا کرا ہے، میرا گالی تو اس نے دیا ہے، پولیس والے کو میں نے پتھر کیوں مارا ہے. نہیں، ان پاگلوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تم نہیں ہے، اس نے میرے مذہب کے بارے میں کیا کہا ہے. ڈاکٹر سروجنی نائیڈو، وہ اسی ہندوستان کی ایک بہت بڑی شاعرہ، ہندوستان کی بہت بڑی اسکالر، ہندوستان کے ایک بہت بڑی لیڈر، اس نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا میرے اسلام کے بارے میں. وہ کہتی ہے I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. The peasant and the king stand side by side together. وہ کہتی ہیں میں حیرت میں پڑتی ہوں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں 5 وقت نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں. یہ کون جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ رام گیری نہیں ہے، جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ اتی نرسنگانند نہیں ہے، جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تیواری نہیں ہے، جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ نپور شرما نہیں ہے. یہ لوگ ہیں تھوڑی سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ جو اسلام نہیں پڑھے ہیں، بس سنی سنائی باتوں کو بولا اور اپنے لوگوں کے اندھ بھکتوں کے بیچ ہیرو بن گئے. سروجنی نائیڈو زبردست ہندوستان کے لیڈر، 50 سال پہلے کی وہ لیڈر، وہ کہتی ہے میں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں، اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں، the peasant and the king، بادشاہ اور کسان، یہ دونوں ایک ساتھ مل کے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، امیر اور غریب، کالا اور گورا، دیہاتی اور شہری جب ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، جمہوریت کا شاندار نمونہ مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. The best embodiment of democracy can be seen 5 times in the mosque. وہ آگے جا کے کہتی ہیں you find in London an Indian, an Algerian and a Turk. وہ کہتی ہیں کہ آپ لندن جا کے دیکھیں، ایک آدمی الجیریا سے گیا، ایک آدمی انڈیا سے گیا، ایک آدمی ترکی سے گیا. ترکی مادر وطن دوسرے کا، انڈیا مادر وطن دوسرے کا. صاحب جرمنی الجیریا دوسرے کا مادر وطن، زبان الگ، ملک الگ، کام الگ، لیکن سب آئے ہیں انگلینڈ، کوئی پڑھنے، کوئی بزنس کرنے، کوئی گھومنے. مگر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ سارے الجیرین یا انڈین یا ترکش سب ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز زبان کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ دیا، ملک کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ کر آدم کی اولاد کو بھائی کی شکل دے دیا ہے. It makes man instinctively a brother. ایسا لگتا ہے علامتی طور پر انسان کو بھائی بنا دیا گیا ہے. یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. اسی ہندوستان کا میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر رام کرشن راؤ، جس کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ 2-4 دیوانے نہیں ہے، میسور یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کیا کہتے ہیں انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو مصطفیٰ نے یوگدان دیا ہے،
جو گائیڈ لائنز دیا ہے, جو مارگدرشن دکھایا ہے کہ کیسے جینا ہے, کیسے مرنا ہے, کیسے حکومت کرنی ہے, کیسے غریبوں سے بیہیو کرنا ہے, کیسے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, کیسے پڑھنا لکھانا ہے, کیسے سماج میں عدل قائم کرنا ہے, وہ کہتے ہیں تمام گائیڈ لائنز کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا, زمین کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. اس لیے بریلی سے آواز آتی ہے, کوئی بڑا نہیں, نہ کوئی تھنکر بڑا, نہ لاجیشین بڑا, نہ سائنٹسٹ بڑا, نہ ویگیانک بڑا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. میں ان کی بات سنوں یا ہم ان دانشوروں کی بات سنوں جن دانشوروں نے کہا, 7 سمندر پار کا دانشور, جب بات چھڑی ہے تو میں آخری بات کروں, پھر آگے میں اپنے ٹاپک کی طرف میں جاتا ہوں, کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے 2 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور مجھ کو واپس یہاں سے جانا بھی ہے, فلائٹ بھی لینی ہے, ورنہ تقریر کی قدر پھیاری پھیل چکی ہے, اس کے لیے 3 گھنٹہ چاہیے. مگر میں 3 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں سمیٹ کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا, یہ 2-4 شریر قسم کے لوگ ہندوستان کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پیارا وطن کی آپ کی فضا کو اب آلود صاحب مسموم اور زہریلی بنانا چاہتے ہیں. ان پہ گورنمنٹ کو لگام لگانا چاہیے. 1 کروڑ عالم ہندوستان, 1 لاکھ عالم ہندوستان میں ہے کم و بیش, کوئی عالم آج تک ان کے دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہے, ان کے دھرم گرو کے خلاف نہیں بولتا ہے کہ صاحب انہوں نے ایسا کیا, ان کے دادا نے ایسا کیا, ان کی ماں نے ایسا کیا, ان کے باپ نے اتنی شادی کر لی. نہیں, ہم جب بھی بولتے ہیں اخلاق پہ بولتے ہیں, موریلٹی پہ بولتے ہیں, موڈیسٹی پہ بولتے ہیں, نماز روزے حج و زکات پہ بولتے ہیں, آداب و اخلاق پہ بولتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے حضور نے کہا ہے, ایک بندہ کو میں نے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا, کوئی بڑی نیکی نہیں تھی, ایک درخت جو راستے میں مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا, اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا, اسی کے بدلے میں وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اللہ الصمد. بخاری شریف جو سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے, اتھینٹک ریلیبل کتاب ہے, قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب بخاری شریف, اس میں ایک روایت ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے عقد لگا لسانہ من العطس, پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لٹکائے ہوا تھا. وہ یطیف ببئر, اور کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا, کنویں کی کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. ایک فاحشہ عورت, اس نے اس کی پیاس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شوز کو وہ کھولتی ہے, اپنے دوپٹے کو ڈول بناتی ہے, اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلاتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہی فی الجنہ, یہ عورت جنت میں ہے. اللہ الصمد. یہ میرا مذہب ہے, میرا پڑوسی کافر کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے گا, اگر پیاسا ہے پانی دیا جائے گا. ہاں, اگر وہ میرے نماز روزے حج و زکات کے خلاف, اسلام کے خلاف آئے سامنے, تب تو پھر وہ جہاد پیور جہاد ہے, وہ اسٹرگل, وہ تو جان دے کر کے ایمان بچایا جائے گا, وہاں ہجڑا اور بزدل نہیں بنا جائے گا. لیکن جب تک مانوتا کی بات ہے, اگر وہ بھوکا ہے کھلایا جائے گا, اگر وہ بیمار ہے علاج کرایا جائے گا. جب ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے, یہ تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, کافر ہے, جہنم جائے گا. لیکن یہاں اگر ہم نے خیرات کر دیا, فرض زکات نہیں, فرض زکات نہیں بلکہ نفل خیرات اگر ہم نے کر دیا, اس کا اجر ہم کو ملے گا. راستے سے درخت ہٹا دیں تو جنتی. ایک پڑھی لکھی خاتون نماز روزہ کرنے والی بلی کو باندھ کے رکھ رہی ہے, یہاں تک کہ بلی مر گئی. آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے, وہ عورت جہنمی ہے. کیا مطلب؟ بلی سے بھی ظلم کرنے والا آدمی, وہ عورت ہو یا مرد, وہ اتیاچاری ہے, اس کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے, وہ انسان اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کا کتنا پیغام دیتا ہوگا. ایک قوم مسلم, ہم لڑ گئے پیر کے نام پہ, ہم لڑ گئے عیدگاہ کے نام پہ, ہم لڑ گئے برادری کے نام